بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، اور خصوصاً گوارا کی کاشت میں دلچسپی لینے والے حضرات سے میں مخاطب ہوں۔ یاد رکھیں، گوارا ایک پھلی دار فصل ہے اور جو کہ صدیوں سے پاکستان، ہندوستان میں یہ کاشت کی جا رہی ہے۔ لگ بھگ کوئی 95% یعنی 95% رقبہ پہ یہ، یعنی جتنی بھی گوارا دنیا میں کاشت ہوتی ہے اس میں 95% جو ہے وہ حصہ ہے ہمارا پاکستان اور ہندوستان کا۔ تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ کراپ ہے، اور پروٹین چونکہ پھلی دار ہے نا، تو پروٹین سے رچ ہے۔ اس میں کوئی 35%، 35% پروٹین تقریباً اس میں پایا جاتا ہے، جو کہ جانوروں کے گوشت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سبزی اور دال کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور گوارا کی فصل بطور کھاد زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے یہ گرین مینیورنگ یا سبز کھاد کے طور پہ بھی یہ گرو کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ بہت ہی بہترین ذریعہ ہے زمین میں نائٹروجن فکسیشن کا۔ نائٹروجن اگر ایڈ کرنی ہے نا، تو یہ اگر آپ گوارا لگا کے اور اس کو زمین میں جب دبا دیں گے تو 300 پاؤنڈ یعنی کہ 150 kg نائٹروجن کا اضافہ ہو جائے گا زمین میں فی ایکڑ۔ تو وہ دیکھیں کتنی فائدے والی چیز ہے۔ اب رہا کہ اس کو بونا کب ہے، مویشیوں کے لیے، چارہ کے لیے، چونکہ آج 19 مئی ہے نا، تو بہت ساری زمینیں فارغ ہو گئی ہیں۔ گندم ہم نے کٹائی کر لی ہے، ونٹر سیزن آف ہو چکا ہے۔ اب نئی جو چیز ہے، اور ویسے تو اس کو اپریل سے لے کے آپ اگر دیکھیں تو جون جولائی تک آپ اس کو بطور چارہ آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اپریل سے لے کے جولائی تک، اور بیج کے لیے آپ جنہوں نے سیڈ لینا ہے، سیڈ کے الگ فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں اس کے، اور اسی سے گوارا گم بھی تیار ہوتی ہے، اور اس کے بے شمار وہ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارا میں اس تفصیل سے اس کے بارے میں آپ کو کسی اور پروگرام میں آگاہ کروں گا۔ اب رہا کہ کون کون سی فصلیں، یہ تو وقت کاشت میں نے آپ کو بتا دیا نا، کہ آپ نے موزوں ترین جو ہے چارے کے لیے اپریل سے لے کے جولائی تک، تو ابھی آپ کا مئی تقریباً 10-11 دن یہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جون ہے، جولائی تک آپ چارہ وہ اس کی سوئنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن بیج کے لیے جون، وہ بھی اگلے نیکسٹ منتھ جون سے آخر جون تک، یعنی 1 جون سے لے کے آخر جون تک آپ اس کی کاشت کر سکتے ہیں۔ تو میری جان، اور جو سبز کھاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ مئی کے مہینے میں اس کو کاشت کر دیں، اور خاص طور پہ تھل اور بارانی علاقوں میں فصل عام طور پر جولائی کے آخر تک کاشت کی جاتی ہے۔ یہ تھل میں اور بارانی علاقوں میں جولائی کے آخر میں، جب بارشیں ہوتی ہیں نا، اس وقت یہ آخر تک آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں۔ باقی میری جان، اس کی قسمیں، ہمارا ایک بہاولپور میں ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اسٹیشن ہے بلکہ بہاولپور میں، وہ اس کی
کافی ساری انہوں نے متعارف کرائی ہیں جو اس کی اقسام ہیں، اور بڑی معروف میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک BR90 ہے، اسی طرح BR99 اور BR2017، اور ایک PR ہے 21، اور ان میں نئی عمدہ قسمیں BR2017 اور BR21 ہیں۔ یہ ایک شاخ والی قسمیں ہیں جو کہ بیج، سبز چارہ اور سبزی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور BR21 جو ہے یہ جدید قسم ہے جو یہ کنڈ کے بغیر ہوتی ہے، اس میں اور کم عرصہ میں پک جاتی ہے یہ، اور اس میں گوارا گم جو ہے گوارا گم جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ کافی مقدار میں اس میں موجود ہوتا ہے، 38.87% گوار گم اس سے حاصل ہوتی ہے۔ کئی لوگ مجھے کوشچنز کرتے رہتے ہیں کہ گوار گم کے لیے کون سی قسم بہترین ہے، تو وہ BR21 ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، ایک تو جلدی پک جاتی ہے، اور دوسرا، اور سبز چارے کی پیداوار کتنی اس سے حاصل ہو جاتی ہے، یہ کوئی 450 من سے لے کے 550 من فی ایکڑ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ بیج کی پیداوار کتنی ہوتی ہے، 25 من تک فی ایکڑ۔ یہ جتنی محنت کریں گے زیادہ حاصل ہو سکتی ہے۔ البتہ میں آپ کو یہ بتاؤں، اور بیج اور سبزی دونوں کے لیے یہ مناسب ہے، بیج اور سبزی دونوں کے لیے BR21 جدید قسم ہے، ماڈرن ورائٹی میں بتا رہا ہوں، اور باقی اس میں قوت مدافعت بھی ہے، یہ کیڑے مکوڑے اور بیماریوں کے خلاف۔ تو یہ تو تھا اس کا۔ اب رہا کہ وقت کاشت بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور زمین کی تیاری، ہاں گوارے کی کاشت کے لیے ریتلی میرا زمین وہ بہتر ہے، جہاں پانی کا نکاس اچھا ہونا چاہیے، ڈرینیج سسٹم اچھا ہو، اور کلاٹھی زمینوں کے علاوہ باقی تمام زمینوں میں یہ کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کاشت عموماً ریتلے اور کم بارش والے علاقوں میں کی جاتی ہے، لیکن آب پاش علاقوں میں بھی اس کی کاشت کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ میری جان، یہ چند ایک چیزیں ہیں جو لیکن اس کے لیے آپ 2 مرتبہ ہل چلا لیں اور سہاگا چلا کر زمین کو تیار کر لیں، اور جڑی بوٹیوں سے پاک جب ہو جائے اور اچھی طرح پیداوار اس میں آپ اس کی سوئنگ کر لیں۔ باقی رہا کہ شرح بیج کتنا چاہیے، تو گوارا کی سبز کھاد اور چارے والی فصل کے لیے بیج ذرا زیادہ رکھتے ہیں، یعنی 20 سے 25 کلو گرام فی ایکڑ، 20 سے 25 کلو گرام اگر آپ نے سبز کھاد کے لیے یعنی گرین مینیورنگ کے لیے، یا آپ نے کھاد کے لیے استعمال یہ سبز کھاد یا چارہ کے لیے اگر کرنا ہے تو 20 سے 25 کلو گرام فی ایکڑ، اور جبکہ بیج والی فصل کے لیے سمجھیں 8 سے 10 کلو گرام کافی ہے، 8 سے 10 کلو گرام فی ایکڑ۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کو بیج، یہ تصدیق شدہ بیج آپ کو پنجاب سیڈ کارپوریشن سے مل جائے گا، یا اور بھی جگہ ہیں، آپ ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے لے لیں، یا NARC سے پتہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ اور باقی رہا کہ اس کے لیے طریقہ کاشت کیا ہے، عموماً یہ جو ہے نا سبز کھاد کے لیے یا چارے کے لیے، یہ تو چھٹے کے ذریعے ہی ہم لوگ اس کی سوئنگ کرتے ہیں۔ البتہ جب بیج کے لیے کاشت کیا جاتا ہے تو وہ قطاروں میں، اور قطاروں میں 1 فٹ سے 1.5 فٹ کا فاصلہ آپ رکھتے ہیں قطار سے قطار کا، اور پودے سے پودے کا 6 انچ کافی ہے، وہ آپ اس سے ڈرل کے ذریعے آپ کریں گے تو اس سے مینیج کر لیں گے۔ کتنے پودے ہو جائیں، تقریباً 1 ایکڑ میں کوئی 58
58,000 سے لے کے 60,000 تک، یعنی 58,000 سے لے کے 60,000 پودے فی ایکڑ یہ حاصل ہوتے ہیں، یہ اگر اتنا بیج ہم استعمال کریں تو اس سے پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور میری جان آپ یہ کریں، اور پھر یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ جب اب یہ چونکہ وقت ہے اس کی کاشت کا، تو لہٰذا دیری نہ کریں، اب زمین کو تیار کریں اور کاشت کریں، بر وقت کاشت کریں۔ وہ کہتے ہیں ویلے دی نماز کو ویلے دیاں ٹکرا، تو بہتر ہے کہ ٹائم پہ سوئنگ کریں گے تو زیادہ آپ کو پیداوار حاصل ہوگی۔ اور پیداوار بیج والی فصل جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت آپ نے ہارویسٹ کرنی ہے۔ جب 80 سے 90% پھلیاں جو ہیں وہ پک جائیں تو پھر اس کو ہم کاٹ لیتے ہیں فصل کو، اور اس فصل کو کچھ عرصہ کے لیے چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں کی شکل میں خشک کر کے، جو تھریشر ہوتا ہے نا، ویٹ تھریشر یا گندم کی تھریشر، اس کے ذریعے یہ بیج نکال لیتے ہیں، پھر اس کو دھوپ ووپ لگا کے اچھی طرح اس کو سٹور کر لیتے ہیں، خشک کر کے اچھی طرح۔ اور یہ بڑے فائدے والی چیز ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ پروگرام۔ اور جو لوگ جو نہری علاقے ہیں اس میں گوارا سے آپ کو 350 سے 400 من سبز چارہ یہ حاصل آپ کر سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کرتے ہیں 350 سے 400 من فی ایکڑ یہ نہری علاقوں میں، اور برانی علاقوں میں آدھا ہی سمجھ لیں، 200 سے 250 من فی سبز چارہ آپ فی ایکڑ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ پروگرام دیکھ کے اور اس کو لائک بھی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ دیے سے دیا جلتا ہے، اور جتنا ہی آپ محنت کریں گے اور دوسروں میں، یہ نہیں کہ بس سن لیا ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے تو آپ اپنے تک ہی رکھ لیں اس کو، علم جو ہے یہ جتنا بڑھائیں گے اتنا بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمہ پہ اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ قل رب زدنی علما، کہہ دیجئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہہ دیں، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قل رب زدنی علما، کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔